السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہاں، شیخ ایک مسئلہ جاننا تھا۔ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں مہاراشٹر سے بول رہا ہوں۔ بولیے۔ یہ قربانی کے دن 3 ہیں یا 4، مطلب بہت اختلافی مسئلہ چل رہا ہے یہ سوشل میڈیا پر، تو ذرا اس کی تحقیق جاننی تھی میرے کو کہ قربانی کے دن واقعی میں 3 ہے یا 4 ہے۔ قربانی کے دن 4 ہیں جی۔ ایک تو قربانی کا دن جس کو یوم النحر کہتے ہیں، جی۔ اور اس کے علاوہ ایام التشریق۔ ایام التشریق کے بارے میں کچھ روایتیں موقوف اور منقطع ہیں۔ جی۔ مطلب ان کی سندوں میں کہیں کہیں سلسلہ کٹا ہوا ہے، ضعیف ہیں، لیکن وہی روایتیں دوسری جگہ دوسری کتب احادیث میں جی موصولاً آئی ہیں۔ جی۔ وہاں پر انقطاع نہیں ہے، وہاں وصل ہے۔ جی۔ تو اس طرح سے بعض جگہوں پر بعض سندوں میں کلام ہے کہ وہ منقطع ہیں، اور دوسری اور کتب حدیث میں وہی روایت وہی معنی کی آئی ہے جو موصولاً ہے، مرفوعاً ہے، صحیح ہے۔ تو اس واسطے تمام روایات جو ایام تشریق کے بارے میں بتاتی ہیں کہ ایام تشریق ذبح کے دن ہیں، ان تمام روایات کو جمع کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ بھی قربانی کے دن ہے، ایام تشریق۔ اور ایام تشریق سنیے، ایام تشریق تمام لوگوں کے یہاں، تمام فقہا، تمام علماء، تمام اسکالرز کے یہاں 3 دن ہیں، 11، 12 اور 13 ذی الحجہ، جس میں حاجی لوگ مینا میں رہتے ہیں، رہنا ان کا رات گزارنا فرض ہے، جس میں حاجی لوگ مینا میں رہ کر جمرات کو کنکریاں مارتے ہیں روزانہ، اور جس میں انہیں وہاں رہ کر قربانی کا حکم ہے۔ تو اس طرح سے ایام تشریق جب ان تمام کام میں برابر ہیں جو ہے، اور 11، 12، 13 کو ہم مانتے ہیں، تو ہم قربانی کے لیے ایک دن کو الگ کیسے کر رہے ہیں، جبکہ دلائل تمام جمع کیے جائیں ایام تشریق ذبح کے دن ہیں، یہ ثابت ہوتا ہے۔ جی شیخ، آپ نے 2 باتیں بتائی، 11، 12، 13 سارے فقہا اور محدثین کا آپ نے اتفاق بتایا کہ یہ ایام تشریق ہے۔ تو جب 11، 12، 13 ایام تشریق ہے تو پھر یوم نحر کو ایام تشریق میں کیوں آپ گن رہے ہو؟ سمجھے نہیں آپ؟ ابھی آپ نے کیا کہا کہ بھائی سارے میں نے کہا کہ 4 دن ہیں، ایک ہے یوم النحر۔ نہیں، ایام تشریق، ایام قربانی نہیں کہہ رہا ہوں، چلو آپ نے ایام تشریق کی جو بات کی ہے نا، ایام تشریق کے تعلق سے ابھی آپ نے کہا کہ 11، 12، 13 یہ 3 دن ایام تشریق ہے۔ ہاں، تو پھر آپ وہ جو حدیث ہے کلو ایام تشریق کے ذبح، تو ایام تشریق آپ کے اصول کے مطابق 3 ہے، اور پھر قربانی نہیں بھائی، نبی کی حدیث، ہمارا اصول کیا چلے گا بھائی اللہ کے رسول کے سامنے؟ نہیں، اصل میں اگر کبھی اہل سنت والجماعت کے اگر اصول اگر دیکھی جائے تو ان کے یہاں پہ تو تکبیر تشریق تو 9 ذی الحجہ سے شروع ہوتی ہے اور 13 کو ختم ہوتی ہے، تو مجھے اس ٹاپک پر بات نہیں کرنا۔ اپنا علم آپ کے علم کے لیے بتا دوں، سنیے نا، مت کریں، آپ کے یہاں قربانی کتنا دن ہے یہ جاننا ہے نا؟ ہاں، آپ ایام تشریق پر کلام نہ کریں، بلکہ قربانی کے جو ایام ہیں وہ مجھے جاننا ہے۔ ہاں، تو اسی لیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کون سی حدیث پیش کی جاتی ہے؟ 10واں ذی الحجہ اس کا نام ہی ہے یوم النحر، ٹھیک ہے؟ آپ اس سے متفق ہیں یوم النحر سے، قربانی کا دن؟ مجھے وہ حدیث بتائیے جس کے اندر یہ الفاظ ہے کہ اتنا پہلے آپ بتائیے، یوم النحر قربانی کا دن ہے، آپ متفق ہیں؟ جی متفق نہیں، بلکہ مجھے اس پر پورا یقین ہے کہ یوم النحر ہی قربانی کا دن ہے، بات ہونی چاہیے حضرت، 4 دن قربانی نہیں، حدیث سے آپ ثابت کرتے ہو، مجھے وہ جاننا ہے۔ اس یوم النحر کے علاوہ ایام تشریق کا کوئی دن قربانی کا دن نہیں ہے؟ جی ایسا تو مطلب وہ ایک ہی روایت میں آتا ہے جس کے راوی جبیر۔ نہیں، اس کا جواب دیجیے، یوم النحر 10واں ہے، تو 10واں کے بعد جو 3 ایام تشریق ان میں سے کوئی دن بھی قربانی نہیں کر سکتے؟ بات 1 دن کی نہیں ہے حضرت، بات 3 دن یا 4 دن کی بات ہے۔ آپ ادھر ادھر مطلب سمجھیے نا، ادھر ادھر کی بات چھوڑیے، میں جو کہہ رہا ہوں نا، یہ جو 4 دن جو آپ نے جو دعویٰ کیا ہے تو یہ کون سی حدیث سے ثابت ہے؟ وہ حدیث بتائیے مجھے آپ۔ جبیر یوم النحر آپ نے جان لیا، کہ 10واں ذی الحجہ ہے، مانتے ہیں نا؟ جی بالکل جی، اچھا، اس کے بعد کیا تمام فقہا اور علماء کے یہاں ایام تشریق 3 دن ہیں، 11، 12 اور 13۔ ایک سیکنڈ، اس کے بعد آپ کہہ رہے ہو؟
یوم نہر کو آپ ایام تشریق میں مان رہے ہو یا نہیں مان رہے ہو؟ پہلے اس کا خلاصہ. نہیں، ایام تشریق نام ہے 11 کا، 12 کا، 13 کا. تو یہ کلو ایام تشریق ذبح، اس کے تعلق سے کیا کہوں گے آپ؟ تو صحیح تو کہہ رہا ہوں، یہ روایت بعض جگہ پر منقطع ہے یعنی ضعیف، اور بعض دوسری کتب احادیث میں موصولاً ہے یعنی یہ معنی صحیح ہے. ایک ایام تشریق ذبح کے دن ہے. ٹھیک ہے، سنیے نا، ایام تشریق ذبح کے دن. آپ کی بات میں تھوڑا تضاد ہو رہا ہے. سنیے نا، آپ آگے مت جائیے، تھوڑا تضاد ہو رہا ہے. ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے فقہاء محدث ایام تشریق کو کہتے ہیں کہ بھائی 11، 12 اور 13 ہے، لیکن ہم نے کتب فقہ کے اندر پڑھا ہے کہ بھائی ایام تشریق 9 ذی الحجہ سے شروع ہو کر ختم ہوتی ہے 13 پر، مکمل 5 دن ہوتے ہیں. یہی پر آپ نے آپ جو اجماع کی جو بات کر رہے ہیں نا، تو اجماع کے اندر آپ 2 دن کو خارج کیوں کر رہے ہو؟ 9ویں ذی الحجہ، 10ویں ذی الحجہ، 11، 12، 13. اچھا بھائی یہی بتا دو، آپ نے کہاں کس دلیل سے، کس عالم کی بات سے سمجھا کہ 9 ذی الحجہ سے لے کر کے 13 تک ایام تشریق ہے؟ کس نے بتایا بھائی؟ تو کس کتاب میں دیکھا؟ تو آپ مجھے یہ بتا دیجیے 11، 12، 13 انہی 3 دنوں کو ہی. ارے بھائی 9 ذی الحجہ کو ایام تشریق کس نے کہا 9 ذی الحجہ کو؟ وہ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ 3 دن کو ہی ایام تشریق کس نے کہا ہے؟ آپ ایک حوالہ دیجیے میرے کو. کس کو؟ 3 دن 11، 12، 13 ان 3 ہی دنوں کو ایام تشریق کس نے کہا ہے؟ آپ ایک حوالہ دیجیے. ہم تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ 11، 12، 13 اس میں کسی بھی عالم، کسی بھی فقیہ کا اختلاف نہیں. ایک حوالہ ایام تشریق 3 ہیں. صرف 3 ہے یا صرف 3؟ آپ پہلے بات کا خلاصہ کر لیں، صرف 3 کی بات کر رہے ہو یا صرف 3 کی بات کر رہے ہو؟ کیا چیز؟ مطلب ایام تشریق 3 دن ہے، آپ کہنا کیا چاہتے ہو؟ 3 دن ہے یا صرف 3 دن ہے؟ ایام تشریق 3 دن ہے لیکن قربانی 4 دن ہے. یہ کیا بات ہو گئی؟ حدیث کے اندر تو آتا ہے کلو ایام تشریق ذبح، کہ سارے کے سارے ایام تشریق ذبح کے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ایام تشریق 3 ہے اور قربانی کا یوم نحر الگ ہے. یہی پر آپ کے تضاد نہیں ہے، اس میں تضاد نہیں ہے. اس میں آپ کیا کہہ رہے ہو؟ دیکھیے شمیم بھائی، آپ کیا کہہ رہے ہو؟ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ 11، 12، 13 یہ ایام تشریق ہے، ٹھیک ہے. ہاں، اور یوم النحر جب کہا جائے، جب یوم النحر کہا جائے تو وہ 10ویں ذی الحجہ ہے. یہ یوم النحر آپ جو بات کر رہے ہو نا 11، 12، 13 کی، تو اس میں یوم نحر نہیں آ رہا ہے نا. اور پھر وہ جو حدیث ہے جس سے سمجھا رہا ہوں میں، وہی 3+1 یہی آپ کو سمجھا رہا ہوں. ایام تشریق 3 ہے. آپ کا جو دعویٰ کیا ہے؟ بات سن لو، پوری بات سن لو پھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں، میں سمجھاتا ہوں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. پہلے بھی کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سارے ایام، سنو آپ نے پہلے کیا کہا اسٹارٹ میں کہ سارے ایام بحث کرنے کے بعد چلیے، میرے پاس ٹائم ہے، 4:30 بجے پروگرام ہے گلبرگہ کرناٹک میں. میری بات میرے بھائی 9 عرفہ یہ 9 ذی الحجہ یہ یوم عرفہ کہا جاتا ہے. یہ موجود ہے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور 10واں ذی الحجہ یوم النحر کہا جاتا ہے. یہ موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں. 10ویں ذی الحجہ کے بعد 11، 12، 13 ذی الحجہ جس میں حاجی لوگ مینا کے میدان میں رہتے، کنکری مار کر قربانی کرتے، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں ایام التشریق اور اسی طرح سے یوم الترویہ کہا جاتا ہے. آپ دیکھیں گے 8 ذی الحجہ کا نام اور 9 ذی الحجہ کا نام، 10 ذی الحجہ کا نام، الگ الگ نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں دیا. اگر آپ حدیث پڑھو گے کتاب الاذان کے اندر، 11، 12، 13 یہ ایام التشریق ہیں. ایام التشریق کو ایام الذبح کہا گیا. تو ایام الذبح کا مطلب یوم النحر الگ ہو کر کے وہ بھی قربانی کا دن ہے اور ایام التشریق بھی قربانی کے دن ہے. یہ تو آپ قیاس کر رہے ہو نا. جب مینا کے ایام کو بتا دو میرے بھائی، یہ بتا دو آپ مینا کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ یہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آپ نے کتاب الاضاحی پڑھا ہی نہیں، قربانیوں کا باب آپ نے آپ کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ نے ایام قربانی اور ایام تشریق کو پڑھا ہی نہیں. آپ ڈائریکٹ اس طرح کے دعوے کیوں کر رہے ہو؟ آپ ڈیبٹ کیجئے نا. میں آپ کو مطلب 10ویں کو آپ قربانی نہیں کرنا ہے، 10ویں کو نہیں، صرف 11، 12، 13 کو کرنا ہے. ارے تو وہی آپ کے 2 قولوں میں تضاد ہو رہا ہے. پہلا قول آپ یہ فرماتے ہیں کہ 4 دن ہے اور 4 دن کی اسٹارٹ ہوتی ہے 10 تاریخ سے،
ٹھیک ہے آپ کا آپ نام یہ کہہ رہے ہو آپ یہ کہہ رہے ہو سنیے نا آپ یہ کہہ رہے ہو آپ کا نام بتا دو میرے بھائی میرا نام سمیر فوزی ہے لیٹ می کمپلیٹ میں نام بھی بتاتا ہوں لیٹ می آپ نے کہا نام بتا دیجیے پھر آگے بڑھتے ہیں میں سالم خان بات کر رہا ہوں سنیے اچھا آپ نے اسٹارٹ میں کیا سنیے نا بات آپ نے کیا پڑھا ہم بات کریں بھائی آپ کے 2 کال ہم نے پڑھا ہے آپ نے پڑھا ہے کہ نہیں آپ بتا دیں تاکہ ہم اسی معیار سے گفتگو کریں آپ سے ورنہ ٹائم ضائع کرنے بالکل میرے پاس کوالیفیکیشن کیا ہے آپ 3 دن قربانی کی بھی تحقیق ہے 4 دن قربانی کی بھی تحقیق ہے الحمدللہ آپ محقق ہیں لیکن آپ نے کیا کیا ہے مطلب آپ کا کوالیفیکیشن کیا میں جاننا چاہتا ہوں پہلے اللہ کرے آپ کو پہلے آپ تحقیق کر رہے ہیں اللہ کا کوالیفیکیشن کیا ہے اوکے ٹھیک ہے یہی سوال میں آپ سے کرتا ہوں آپ بتائیے آپ کا کوالیفیکیشن کیا ہے اب میں نے تو جسے کہتے ہیں کہ بھائی مدرسے سے پڑھا ہے کون سا مدرسہ مدینہ طیبہ مدینہ یونیورسٹی تو اسٹارٹ میں آپ نے کہاں پڑھا مدینہ میں تو پوری تعلیم تو مدینہ میں نہیں ہوئی ہوں گی آپ کی اسٹارٹ میں کہاں پڑھا آپ نے ارے بھائی جو میڈیکل ڈاکٹر MBBS ہو اس نے 9th 10th پڑھا ہے اب آپ اگر اس میں ڈاؤٹ کریں تو آپ کی کمعقلی ہوگی یعنی کہ ڈاکٹر اپنا MBBS بتا دیا تو آپ کو پھر 10th اور 12th نہیں پوچھنا چاہیے سنیے نا مجھے آپ بتائیے آپ کا کوالیفیکیشن کلیئر نہیں ہو رہا ہے لسن ٹو می آپ کا کوالیفیکیشن کلیئر نہیں ہو رہا ہے آپ نے کہا کہ میں مدرسے سے پڑھا ہوا آپ نے مدینہ طیبہ کا نام لیا مدینہ طیبہ جو یونیورسٹی ہے وہاں پر فارغ التحصیل طلبہ جاتے ہیں آپ یہ بتائیے آپ کی فراغت کہاں سے ہوئی ہے میں جامعہ اسلامیہ سنابل نیو دہلی سے پڑھا ہوں عالمیت فضیلت اور اس کے بعد مدینہ یونیورسٹی سے ہم نے کتنا سالہ اور مدینہ یونیورسٹی کے بعد ہم نے ممبئی یونیورسٹی سے MA کیا ہے مجھے دنیا کی اصلی علوم کی بات نہیں کر رہا ہوں آپ مجھے یہ بتائیے آپ نے مدرسے آپ بتائیے سنیے نا آپ نے کیا کیا کلیئر نہیں ہوا نا آپ نے جو دہلی کے مدرسے میں پڑھا ہے کتنا سال مطلب عالمہ تو کتنے سال پڑھا ہے آپ نے وہاں پر ارے سال کیا کریں گے عالم فاضل جتنے سالوں میں ہوتے ہیں اتنے سال مطلب کیا آپ کا نصاب ہونے سے آدمی نہیں آپ کا نصاب سال کی ذاتی کی بات نہیں ہے آپ نے کتنے سال پڑھا اس کی بات ارے بھائی ہم نے بتا دیا میرے پاس ڈگری ہے کبھی ڈاؤٹ ہوگا تو میرے کمرے پہ آ جائیے گا 9 نمبر میں رہتا ہوں 507 نمبر ہمارا روم ہے اور 5th فلور پہ رہتا ہوں کبھی ڈاؤٹ ہوا تو میرے ڈاکومنٹ آ کر آپ نے کیا کیا ہے ذرا بتائیے مجھ سے آپ کے تعلق سے میں سیٹسفائڈ تھا کہ آپ مولوی ہو تبھی میں نے آپ کو فون کیا ٹھیک ہے آپ سے میں نے آپ کا کوالیفیکیشن اس لیے پوچھا کہ میں آپ یہ تو میں جانتا ہوں کہ آپ مولوی ہو لیکن آپ کہاں سے پڑھے ہو چلو مجھے یہ پتہ چل گیا میں آپ کو میرے بارے میں بتاتا ہوں دیکھو یہ MA آپ چھوڑ دیجیے میں صرف دینی علوم کی بات کر رہا ہوں میں عصری علوم کی بات نہیں کر رہا ہوں ٹھیک ہے ہاں تو ہم نے دینی علوم میں MA کیا اللہ کا شکر ہے اور میں PhD کر رہا ہوں بر وقت ہاں PhD کرو کچھ بھی کرو آگے آپ بتائیے کوئی بات نہیں بنیادی اعتبار سے کتنا ہی بڑا پروفیسر کلکٹر بن جائے نا وہ ایک عالم دین کی برابری نہیں کر سکتا ہے چلیے آگے میرے بارے میں اللہ کا شکر ہے کہ اس نے عالم بنایا ہے فاضل بنایا ہے اور گریجویٹ بنایا ہے یہ اللہ کا شکر ہے آپ نے کیا کیا بتائیے اللہ کا آپ نے شکر ادا کیا تو وہاں پر میں ایک بات آپ کو کہہ دوں کہ علم دین آنے کے بعد علم دین آ جانے کے بعد اللہ کی طرف سے جو علم دین ملتا ہے اس کے آ جانے کے بعد کوئی اگر علم دین کو چھوڑ کر اپنے آپ کو دنیاوی علوم سے کوئی عزت بڑھانا چاہتا ہے اپنے آپ کو مشہور کرنا چاہتا ہے یا آپ کو اپنے آپ کو ڈسپلے کرانا چاہتا ہے نا تو وہ توہین کرتا ہے واضح و نصیحت نہ کیجیے واضح و نصیحت میں تحقیق کی بات آپ کو بتا رہا ہوں بزرگوں سے لے چکے ہیں آپ دنیاوی علوم کیا کیا ہے علم دین آنے کے بعد علم دین آ جانے کے بعد میں نصیحت نہیں کر رہا ہوں میں نصیحت نہیں کر رہا ہوں میں تبلیغ کے لیے نکلا ہوں دعوتی کام کے لیے نکلا ہوں میں نصیحت نہیں کر رہا ہوں دین علم آ جانے کے بعد کوئی دنیاوی علم کے بھروسے کرے نا وہ علم دین کی ناقدری کرتا ہے سنیے نا بات میں بتا رہا ہوں نا میں کہاں ہم گئے دنیاوی علوم میں دنیاوی علوم آپ کہہ رہے ہیں آپ بار بار کہہ رہے میں PhD کر رہا ہوں MA کر رہا ہوں فلاں کر رہا ہوں دین آنے کے بعد دنیا کے سارے علوم بیکار ہے ارے یار دین علوم میں PhD ہوتا ہے ڈاکٹریٹ کی ڈگری آتی ہے یہ بھی آپ کو نہیں پتا ہے اتنے کم علم ہو آپ نے کہا میں عربی میں کر رہا ہوں MA
میں نے کہا کہ میں نے ایم اے کیا ہے, میں PhD کر رہا ہوں. نہ عربی کا نام لیا نہ اردو کا نام لیا. ہر عربی کا نام نہیں لیا. عربی کہا حضرت, ایم اے میں میں ایم اے کر رہا ہوں عربی میں, آپ نے ابھی کہا کر رہا نہیں ہوں. یہ تو کچھ جھوٹ آپ کا ثابت ہوگا. ایم اے کر چکا ہوں. ہاں وہی نا, عربی میں آپ نے کہا ایم اے کر چکے ہیں, آپ نے کہا عربی میں کہا ہے, آپ نے علم دین میں نہیں کہا ہے. اچھا چلیے عربی میں کہا ہے, تو میں نے عربی میں اگر کہا تو عربی ایک کفر کی زبان ہے کہ اسلام کی زبان ہے؟ سنیے, عربی زبان کا ہر کورس دینی نہیں ہوتا ہے, آپ یہ بات بھی دھیان میں رکھیے. خیر چلیے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے دینی کورس کیا ہے. چلیے آگے بڑھی, آپ نے کیا کیا ہے وہ بتائیے. ہاں جی, میں نے بھی عالمت کیا ہوں باقاعدہ اپنے مدرسے سے, مدرسہ دارالعلوم عالمگیر احمد نگر سے. ٹھیک ہے, کہاں پڑتا ہے یہ؟ احمد نگر ضلع کے اندر پڑتا ہے. دارالعلوم عالمگیر, خانقاہ عالمگیر. حضرت اورنگزیب علیہ الرحمہ کا مقصد یہاں پر ہے, ان کی خانقاہ یہاں پر ہے, 50 سال پرانا مدرسہ ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد میں نے یہاں پہ جہاں سے میں مطلب فراغت یہیں سے ہوئی ہے. حفظ کلام کے لیے میں عقل قوا, اشاعت العلوم عقل قوا تشریف لے گیا. 2 سال کے اندر ماشاءاللہ حفظ مکمل کرنے کے بعد میں دارالعلوم دیوبند 1 سال فضیلت کے لیے گیا. ٹھیک ہے, وہاں پر قرات بھی ہوئی ماشاءاللہ, فضیلت بھی ہوئی, مسلسلات بھی ہوئی وہاں پر. اس کے بعد میں واپس عقل قوا, اشاعت العلوم عقل قوا آ کر وہاں پہ میں نے اپنا افتاء کا کورس مکمل کیا. اور افتاء کا کورس مکمل کرنے کے بعد 3 سے 4 سال میں مدرسے کے اندر ایز اے مدرس, ایز اے ٹیچر حدیث, فقہ اور تفسیر کی کتابیں پڑھاتا ہوں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. لیکن مجھے افسوس یہی ہوا, نام کیا بتایا آپ نے؟ سالم صاحب, سالم خان. سالم خان صاحب, افسوس یہی ہوا کہ آپ نے افتاء کی بھی ڈگری لی اور ایام تشریق کسے کہتے ہیں ابھی آپ کو نہیں پتا ہے. مجھے تو میں تو حیرت سے پانی ہو گیا. مجھے صد افسوس ہوا اس بات کے اوپر کہ آپ 3 دن ایام تشریق کو مانتے ہو اور 4تھا دن قربانی کا اس کے اندر گزرتے ہو. آپ کی تحقیق کے اوپر ہو رہا ہے. اچھا سنیے, آپ اپنے اساتذہ سے تحقیق کر لیجئے گا کہ مولانا کا یوم النحر الگ ہے, ایام تشریق الگ ہے, لیکن ایام تشریق الگ نہیں کہا. آپ اپنے دعوے کو مجھ پر فٹ مت کیجیے. میں نے اب تک میرا دعویٰ بتایا ہی نہیں, آپ نے پوچھا ہی نہیں آپ کا دعویٰ کیا ہے, میرا رجحان کیا ہے, میرا نظریہ, میرا دعویٰ نہیں ہے. اور آپ میرے اوپر فٹ کر رہے ہو. یوم نحر ایام تشریق سے خارج نہیں ہے, یہ میرا دعویٰ. سنیے, دلیل میرے ذمہ, یوم نحر ایام تشریق سے خارج نہیں ہے. لیکن ایک بات یہ بھی سمجھ لیجیے, سارے کے سارے ایام تشریق, آپ بات پوری سمجھ لیں, سارے کے سارے ایام تشریق ذبح کے دن نہیں ہے. اس لیے کہ احناف کے یہاں پر ایام تشریق 9ویں ذی الحجہ کی فجر سے شروع ہو کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک ہے. دلیل میرے ذمہ, میں آپ کو قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں, نبی کی حدیث میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں موجود ہے. آپ نے کہا پتا تھا آپ بڑھائیں گے. پہلے مجھے دلیل کا مطالبہ کرو نا. میں مقلدوں سے دلیل کا مطالبہ کرو نا. آپ دلیل کا مطالبہ کرو نا. آپ کا کام ہے مجھ سے دلیل کا مطالبہ کرے. آپ کا کام ہے آپ مجھ سے دلیل مانگے نا. 4 بجے کے بعد مولوی شمیم صاحب, آپ مجھ سے دلیل کا مطالبہ کریں, میں آپ کو دلیل دیتا ہوں, آپ دلیل کا مطالبہ کریں مجھ سے. سنیے, آپ کو کینسر ہے تو آپ کے زکام کا علاج ہم نہیں کریں گے, پہلے کینسر کا علاج. مطلب یہ کہ آپ موضوع سے بھاگ رہے ہو, مطلب یہ کہ آپ بہانہ کر کے موضوع سے بھاگ رہے ہو. آپ اب میں تو یہی سمجھوں گا, آپ مجھ سے جیسا کہ میں نے دعویٰ کیا, آپ نے دعویٰ کیا تو میں نے آپ سے دلیل کا مطالبہ کیا. میں دعویٰ کر رہا ہوں تو آپ کا کام ہے مجھ سے دلیل کا مطالبہ کرے. تکلیف سے توبہ کیجیے پہلے. تکلیف کا موضوع نہیں ہے, موضوع ہے 3 دن قربانی, 4 دن قربانی. مسئلہ کے اناف ابھی کا اناف کے یہاں بولو, آپ نے بولا کہ نہیں, بولا کہ نہیں آپ نے؟ مجھے ہنسی آ رہی ہے, آپ ٹاپک سے بھاگ رہے ہو. یہ اناف کون سی کتاب ہے بھائی؟ اناف کون سا دین ہے ذرا بتائیے مجھے. اللہ کی کتاب میں کہاں پر ہے؟ آپ موضوع سے کیوں بھاگ رہے ہو بھائی؟ 3 یا 4 دن ذرا بتائیے. وہ موضوع شرم نہیں آتی ہے, وہ الگ موضوع ہے, وہ ایک الگ موضوع ہے. آپ پہلے 3 دن 4 دن آپ نے اپنی زبان سے اپنے آپ خفامت ہوئی ہے, آپ اہل علم ہے, اہل علم غصہ زیبا نہیں دیتا ہے, اہل علم کو غصہ زیبا نہیں دیتا ہے. آپ خفامت ہوئی ہے, آپ
को फिकी किताबों से हवाले नहीं दूंगा, बाद में करा लीजिएगा। मैं आपको फिकी किताबों से हवाले, मैं आपको अहनाफ की किताबों से हवाले नहीं दूंगा, मैं आपको कुरान हदीस का हवाला दूंगा, मैं आपको कुरान हदीस का हवाला दूंगा, फिकी किताब का हवाला नहीं दूंगा। अच्छा ठीक है, तो फिर आइए इंशाल्लाह, महाराष्ट्र में रहता हूँ मैं, कुर्ला में, मैं बता दे दूंगा आपको। और आप मुझसे जैसा कि मैंने दावा किया, आप मुझसे दलील का मुतालबा तो कीजिए, मैं दलील समझाता हूँ ना आपको। अरे भाई मैं कह रहा हूँ कि मेरा दावा ये है कि कुर्बानी सिर्फ 3 दिन है और अय्याम तशरीक 5 है हॉल के अंदर, और प्रोग्राम की तरतीब 5 चुकी है, तो आप ऐसा के बाद माजरत चाहता हूँ, लेकिन तकलीफ का लेकर के आइए इंशाल्लाह। आप बताएं मैं कब फोन करूँ, मैं माजरत चाहता हूँ आपका, मैंने बहुत वक्त ऐसा के बाद कीजिए तकरीबन 11-12 बजे, 11-12 बजे इंशाल्लाह। 3 दिन और 4 दिन पर ही बात होंगी। हाँ 3 दिन कुर्बानी और 4 दिन कुर्बानी पर ही बात होंगी। हाँ, लेकिन ये मसला के अनाज जो आपने निकाला है ना, इसका सबूत पेश कीजिए, कौन सा दिन है? चलिए पहले 3 दिन 4 दिन बात कीजिए इंशाल्लाह, फिर उस पर बात करें। अच्छा ठीक है, 11 बजे कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।